السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں ایک امیر آدمی کے گھر ملازمہ تھی۔ وہ آدمی روزانہ سڑک پر کھڑی لڑکی کو اپنے ساتھ بنگلے پر لے کر آتا اور صبح ہوتے ہی وہ لڑکی خوش خوش واپس چلی جاتی۔ میری بھی ایک پردہ دار جوان بیٹی تھی۔ ایک دن پیسوں کی لالچ میں نے بھی اسے سڑک پر کھڑا کر دیا اور خود بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی، لیکن صبح ہونے کے باوجود میری بیٹی واپس نہ آئی۔ جیسے ہی میں اس کا پتہ کرنے بنگلے پر گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری نیک بیٹی تو میرا نام زیتون ہے۔ میرا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ حیدرآباد میری اماں کا گھر تھا اور میں شادی کر کے کراچی گئی تھی۔ میری شادی میری خالہ کے گھر ہوئی تھی۔ خالہ نے بہت محبت سے میرا رشتہ مانگا تھا، اسی لیے میری اماں نے ہاں کر دی۔ میرے ابا اس رشتے پر راضی نہیں تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی یہ بات تو مجھے معلوم نہیں تھی، اور نہ ہی میں نے کبھی زیادہ پوچھا۔ میرے ابا میری شادی اپنے بھائی کے گھر کرنا چاہتے تھے، لیکن خالہ کی محبت دیکھتے ہوئے میری امی نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ابا نے تھوڑا بہت احتجاج کیا تھا اور اس کے بعد وہ بھی اس رشتے پر مان گئے۔ میں اس رشتے پر خوش تھی کیونکہ میں اپنی خالہ کے بیٹے کو پسند کرتی تھی۔ شفیق ایک بہت ہی اچھا انسان تھا۔ سبھی خاندان والے اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ سب لوگ اس کی سادگی کو، اس کی فرمانبرداری کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب میرا اس سے رشتہ طے ہوا تو سب لوگوں نے مجھے اس بات پر مبارکباد دی کہ ایک اچھے انسان کا ساتھ مجھے میری زندگی میں ملے گا۔ اسی وجہ سے میں بھی خوش تھی، کیونکہ شفیق نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کسی بھی معاملے میں زیادتی نہیں کی تھی۔ وہ بہت ہی شریف اور فرمانبردار تھا۔ یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی تھی، اور کچھ میری خالہ کی محبت دیکھتے ہوئے میں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ شادی کر کے میں کراچی اپنی خالہ کے گھر چلی گئی۔ شروع کے دن تو اچھے گزرے تھے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے میں شفیق کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اکثر رات کو گھر سے باہر رہتا اور الجھا سا رہتا۔ اگر میں اس سے پوچھتی تو وہ مجھے کچھ نہ بتاتا، بس خاموش رہتا۔ اس کی وجہ سے میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ جب میں اپنی اماں کے گھر آتی تب بھی خاموش رہتی۔ اماں سے میں نے اس بارے میں کچھ نہ کہا، کیونکہ میں انہیں کچھ بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے چپ رہی، یہ سوچتی رہی کہ ہو سکتا ہے شفیق کو کوئی کام ہو، اسی لیے وہ دیر سے گھر آتا ہوگا۔ جیسے ہی اس کا کام ختم ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ میری خوش فہمی ہی تھی۔ اب تو شفیق نے روز کا معمول بنا لیا تھا۔ جیسے ہی شام ڈھلتی تو وہ گھر سے باہر نکل جاتا اور پھر پوری رات وہ گھر واپس نہ آتا۔ تنگ آ کر میں نے خالہ سے اس بارے میں بات کی تو وہ چپ ہو گئیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے خالہ سب کچھ جانتی ہیں، لیکن وہ مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ آخر کار وہ یہ ساری باتیں مجھ سے کب تک چھپا سکتی تھی؟ ایک نہ ایک دن تو مجھے سب پتہ چلنا ہی تھا۔ اسی طرح سے مجھے ایک دن یہ حقیقت معلوم ہو ہی گئی تھی۔ شفیق بے شک ایک بہت ہی سلجھا ہوا اور اچھا انسان تھا، لیکن مجھے اس کے بارے میں جو بات معلوم ہوئی تھی وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میرے لیے تو کیا، کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے بارے میں ایسی کوئی بھی بات سنے تو وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہی ہوگی۔ مجھے پتا چلا تھا کہ میرا شوہر اپنی پوری رات ایک کوٹھے پر گزارتا ہے، اور یہ بھی مجھے محلے سے ہی معلوم ہوا تھا۔ خالہ تو مجھے محلے میں کہیں جانے نہیں دیتی تھی، لیکن اب جب کہ میری شادی کو 2 مہینے گزر گئے تھے تو میں نے آس پڑوس میں جانا شروع کیا۔ جب محلے کی ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میرا شوہر پوری رات گھر سے باہر رہتا ہے اور مجھے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ لوگ تو یہ سمجھے تھے کہ شادی ہو جائے گی تو شفیق اپنی عادتیں بدل لے گا، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی چل رہا تھا۔ وہ عورت میری قسمت پر افسوس کرنے لگی۔ جب میں نے اس سے پوری بات پوچھی تو اس نے مجھے بتایا کہ شفیق کی اس کے شوہر کے ساتھ بہت اچھی اور پرانی دوستی ہے۔ اس کے شوہر نے ہی اسے بتایا ہے کہ شفیق ایک طوائف کے پیچھے بہت سالوں سے کوٹھے پر جا رہا ہے۔ شفیق کا کہنا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ میری خالہ شفیق کی شادی جلدی کروانا چاہتی تھی۔ میری خالہ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں شفیق اس طوائف کو بیاہ کر اس گھر میں نہ لے آئے، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ زبردستی میرے ساتھ کر دیا۔ وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھا، لیکن اپنی ماں کے مجبور کرنے پر اس نے مجھ سے شادی تو کر لی تھی،
لیکن وہ ابھی تک اس عورت کی محبت میں گرفتار تھا۔ ابھی بھی وہ رات کو اسی عورت کے پاس جا کر ہی رات گزارتا تھا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ میری خالہ نے تو یہ سوچ کر اس کی شادی کی تھی کہ شادی کے بعد وہ بدل جائے گا اور اس جگہ جانا چھوڑ دے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ مجھے ابھی تک اس عورت کی بات پر بھروسہ نہیں تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ رشتہ شفیق کی مرضی سے طے ہوا ہے، لیکن جو کچھ اس نے مجھے بتایا تھا یہ میرے لیے ناقابل یقین بات تھی۔ میں گھر واپس آ گئی اور میں نے خالہ سے اس بارے میں بات کی تو خالہ نے مجھے ساری کہانی بتا دی۔ شفیق پچھلے 6 سالوں سے اس کوٹھے پر جا رہا تھا۔ پہلی مرتبہ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ وہاں گیا تھا جب اسے ایک طوائف سے محبت ہو گئی۔ میری خالہ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ایسی عورتیں کسی ایک مرد کی نہیں ہوتی، وہ اسے بھول جائے، لیکن شفیق اسے بھولنے کے لیے اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ شام ہوتے ہی گھر سے نکل جاتا اور پھر صبح ہی گھر واپس آتا۔ خالہ جانتی تھیں کہ وہ کہاں جاتا ہے، اسی لیے انہوں نے یہ سوچا کہ وہ اس کی شادی کروا دیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس طرح سے وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے اور گھر میں بیوی کا ہو کر رہ جائے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ شادی ہونے کے بعد بھی وہ اس عورت کو بھولا نہیں تھا اور ابھی بھی وہ اسی کے پاس جاتا تھا۔ خالہ نے اپنی قسمیں دے کر اور اپنے واسطے دے کر بہت ساری دھمکیاں دے کر اسے شادی کے لیے راضی کیا تھا، ورنہ وہ تو اس شادی کے لیے راضی ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ اسی لڑکی سے محبت کرتا ہے اور شادی بھی اسی سے کرے گا۔ مگر خالہ ایک طوائف کو اپنے بہو کے روپ میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے میری قربانی دینا بہتر سمجھا اور مجھے اس دلدل میں پھنسا دیا۔ مگر میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے بالکل نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو شفیق نے مجھے ساری حقیقت بتا دی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ بے شک ایک کوٹھے پر جاتا ہے اور اس طوائف سے ملتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ بہت ہی نیک اور اچھی عورت ہے اور بری عورت نہیں ہے۔ حالات نے اسے اس جگہ اس دلدل میں پھنسا دیا ہے، لیکن وہ ویسی بالکل بھی نہیں ہے جیسا میں اسے سمجھ رہی ہوں۔ شفیق نے میری بہت منت کی کہ میں ایک موقع اسے دے دوں، میرے اور اس کے دونوں کے حقوق پورے کرے گا، مگر میں نے اسے دوسری شادی کی اجازت نہ دی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ شادی کر کے اس عورت کو گھر لے آیا۔ میرے لیے یہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا، مگر اس وقت میں خاموش رہی اور میں نے کچھ نہ کہا۔ شفیق کے سامنے میں نے اس کی دوسری بیوی کو قبول کر لیا۔ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی، لیکن مجھے اس کا وجود اس گھر میں برداشت نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ جب مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں تو میں نے یہی سوچا کہ اب میں اس عورت کو اس گھر میں مزید نہیں رہنے دوں گی۔ ایک دن اسی طرح سے شفیق اپنے کام کی وجہ سے دوسری شہر گیا تھا، جب میں نے اس عورت کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور اسے یہ کہا کہ وہ دوبارہ پلٹ کر کبھی اس گھر میں نہ آئے، میری اور شفیق کی زندگی سے دور چلی جائے۔ اس نے ہاتھ جوڑے منت کی، مگر میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ میں نے پورے محلے کے سامنے اسے ذلیل کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئے گی۔ میں نے سارے محلے والوں کو بتا دیا کہ وہ کوئی شریف عورت نہیں ہے، بلکہ ایک طوائف ہے جو یہاں پر شریف عورت بن کر زندگی گزار رہی ہے۔ سارے محلے والوں نے اس کی خوب بے عزتی کی اور وہ منہ چھپا کر یہاں سے چلی گئی۔ جب میرا شوہر واپس آیا تو میں نے اس سے کہا کہ وہ خود ہی یہاں سے چلی گئی ہے، کیونکہ طوائف کسی ایک کی ہو کر کبھی نہیں رہتی۔ کسی اور نے اسے زیادہ پیسے دیے تو اس کے ساتھ چل پڑی، لیکن میرا شوہر یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ واپس پلٹ کر کبھی نہیں آئے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ پلٹ کر ہماری زندگی میں نہیں آئی، لیکن شفیق نے اس کے جانے کے غم کو اپنے دل سے لگا لیا اور اسی غم نے اس کی جان لے لی۔ میری بیٹی 2 سال کی تھی جب شفیق ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد میں اپنی ماں کے گھر آ کر رہنے لگی اور کام کرنے لگی۔ میں جس گھر میں نوکری کرتی تھی وہاں کا مالک بہت امیر آدمی تھا۔ اس نے مجھے اپنے گھر میں نوکری دی تھی۔ مجھے وہاں پر اس کے گھر کی دیکھ بھال کرنی ہوتی تھی اور وہاں پر کام کرنے والے باقی ملازموں سے گھر کے سارے کام کروانے ہوتے تھے، صرف اپنی نگرانی میں۔ اسی وجہ سے میری تنخواہ بھی اچھی تھی اور ہمارا اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ میری بیٹی بہت ہی نیک اور پردے والی تھی۔ وہ بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلتی۔
محلے والے اس بات کی وجہ سے میری بیٹی کی اور میری بہت تعریف کرتے کہ میں نے اپنی بیٹی کی پرورش بہت اچھی کی ہے۔ میں یہی چاہتی تھی کہ سب لوگ اس کی تعریف کریں، کوئی بھی اس کے کردار پر انگلی نہ اٹھائے۔ میرا کام ایسا تھا کہ بنگلے پہ کبھی کبھار مجھے رات بھی گزارنا پڑتی۔ گھر میں میری بیٹی کے پاس میری پھپھو موجود ہوتی تھی۔ میری پھپھو نے شادی نہیں کی تھی اور وہ شروع سے ہی ہمارے ساتھ رہتی آ رہی تھی۔ انہوں نے شادی کیوں نہیں کی تھی یہ بات میں نہیں جانتی تھی۔ اماں سے میں نے یہ سنا تھا کہ میری پھپھو نے خود ہی کبھی کسی رشتے کے لیے ہاں نہیں کی۔ جو بھی رشتہ ان کے لیے آتا تھا وہ انکار کر دیتی، اور آخر میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہیں کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ میری اماں نے ابا نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کسی بھی رشتے کے لیے راضی نہیں ہوئیں۔ اسی لیے وہ اسی گھر میں بیٹھی رہ گئی، اور اب اماں ابا کے انتقال کے بعد وہ میرے اور میری بیٹی کے ساتھ اسی گھر میں رہتی تھیں۔ اسی لیے مجھے گھر کی فکر نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ پھپھو گھر میں میری بیٹی کے ساتھ موجود ہیں، اسی لیے میں بنگلے پر دن کو بھی کام کر لیتی اور کبھی کبھار رات کو بھی۔ اگر مجھے وہاں پر رکنا پڑتا تو میں رک جایا کرتی۔ بنگلے میں مالک کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی مالک کے گھر والے کبھی کبھار یہاں آئے تھے۔ اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بہت ہی خوبصورت اور بڑا گھر تھا، لیکن وہاں رہنے والا صرف ایک ہی انسان تھا۔ مالک کے علاوہ میں نے کبھی بھی اس گھر میں کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں جس گھر میں ملازمہ تھی وہ آدمی بہت امیر تھا، اور اس کے گھر میں بہت سارے ملازم کام کرتے تھے۔ میں جب بھی اپنے گھر سے کام کے لیے نکلتی تو میں یہ دیکھتی کہ وہ آدمی سڑک پر کھڑی لڑکی کو اپنے ساتھ بنگلے پر لے آتا، اور صبح ہوتے ہی وہ لڑکی خوش خوش واپس چلی جاتی۔ شروع میں تو میں بہت حیران ہوتی کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن پھر مجھے عادت ہو گئی، کیونکہ وہ آدمی روزانہ ہی سڑک پر کھڑی کسی بھی لڑکی کو ساتھ لے آتا، اور اگلی صبح خوشی خوشی وہ لڑکی اس گھر سے چلی جاتی۔ ایک دو مرتبہ میں نے کچھ لڑکیوں سے پوچھنے کی بھی کوشش کی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی میری کسی سوال کا جواب نہ دیا، اور خاموشی سے گھر سے نکل جاتی۔ اور جب وہ اس گھر سے جاتی تو اس کے ہاتھ میں بہت سارے پیسے ہوتے۔ یقیناً یہ پیسے انہیں یہاں کا مالک دیتا تھا۔ کچھ دن تک تو میں یہ سب کچھ دیکھتی رہی، اور پھر ایک دن میں بھی پیسوں کے لالچ میں آ گئی۔ میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی بیٹی کو سڑک پر کھڑا کر دوں۔ حالانکہ میری بیٹی بہت ہی نیک اور پردہ دار تھی، میں نے کبھی بھی اسے گھر سے باہر نہیں بھیجا تھا، مگر پیسوں کے آگے انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اسے نہ تو کچھ دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی اسے کچھ سمجھ آتا ہے۔ پیسہ اور لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں نے بھی پیسوں کے لالچ میں آ کر اپنی جوان بیٹی کو سڑک کے پاس کھڑا کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ سوچا کہ اگلے دن مالک اسے بھی ڈھیر سارے پیسے دے دے گا، اور اس طرح سے ہماری زندگی بدل جائے گی۔ پھر مجھے اس جگہ پر کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلے جب وہ لڑکیاں یہاں پر آتی تھیں تو میں یہ سوچتی تھی کہ جانے وہ آدمی انہیں یہاں کیوں لے کر آتا ہے، اور وہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ مگر جب میں یہ دیکھتی تھی کہ وہ لڑکیاں یہاں سے خوشی خوشی جاتی تھیں، اس کا یہ مطلب تھا کہ مالک ان کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرتا تھا۔ تو پھر وہ انہیں کس چیز کے پیسے دیتا تھا؟ یہ راز ہی تھا جسے میں جان نہیں پائی تھی، مگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو سڑک پر بھیج دوں گی، تاکہ وہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح پیسے لے کر گھر آ جائے۔ میں نے اپنی بیٹی کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا، اور خاموشی سے اسے یہ کہا کہ اسے میرے ساتھ جانا ہے۔ میری بیٹی نے کبھی بھی میری کوئی بات نہیں ٹالی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا تو وہ برقع پہن کر آ گئی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے آئی اور میں نے اسے سڑک پر کھڑا کر دیا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ وہ یہاں پر کھڑی رہے، اور یہاں پر ایک گاڑی آئے گی، وہ آدمی اسے اپنے ساتھ آنے کا کہے گا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلی جائے، کیونکہ وہ آدمی کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ میں جس کے گھر میں کام کرتی ہوں وہیں کا مالک ہے۔ وہ اسے وہیں میرے پاس لے آئے گا، کیونکہ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سے کوئی بہانہ بنایا اور اسے وہاں کھڑا کر دیا، اور خود میں ایک کونے میں کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ میں نے اسے اسی جگہ پر کھڑا کیا تھا جہاں پر روزانہ ایک لڑکی کھڑی ہوتی تھی، اور مالک اس لڑکی کو وہاں سے آ کر لے جاتا تھا۔ آج وہاں پر کوئی بھی لڑکی موجود نہیں تھی، اسی لیے میرے لیے یہ اچھا موقع تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب ایک بڑی سی گاڑی آئی۔ اس گاڑی کو میں اچھی طرح سے پہچانتی تھی، یہ میرے مالک ہی کی گاڑی تھی۔ وہ گاڑی میری بیٹی کے پاس آ کر رکی،
اور مالک نے میری بیٹی کو اندر آ کر بیٹھنے کا کہا۔ میری بیٹی خاموشی سے اس گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ میں نے اسے پہلے ہی کہا تھا کہ مالک ایک بڑی سی گاڑی میں آئیں گے اور وہ میری بیٹی کو اس کے ساتھ جانا ہے، اسے بنگلے میں لے آئیں گے اور وہیں سے میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آؤں گی۔ میں نے اپنی بیٹی کو بھیج تو دیا تھا، لیکن ایک بے چینی سی تھی جو میرے اندر چل رہی تھی۔ میں گھر واپس آ گئی، لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں تھا۔ بہت بے چین تھی اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی کہ بس جلدی جلدی صبح ہو جائے اور میری بیٹی خیر خیریت سے گھر واپس آ جائے اور ساتھ میں پیسے بھی لے آئے۔ پوری رات اسی طرح بے چینی میں گزری اور میں صبح ہونے کا انتظار کرتی رہی، لیکن صبح ہونے کے باوجود بھی میری بیٹی گھر واپس نہ آئی۔ اب تو مجھے اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ جیسے ہی اس کا پتہ کرنے میں بنگلے پر گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری نیک بیٹی تو یہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ میں فوراً سے بھاگ کر اس آدمی کے پاس گئی جو اس گھر کا مالک تھا اور جو سڑک پر سے لڑکیوں کو لے کر آتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کل جس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا وہ کہاں گئی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ وہ میری بیٹی تھی۔ میں نے صرف پیسوں کے لالچ میں آ کر اسے وہاں کھڑا کر دیا تھا۔ میں یہ سمجھی تھی کہ وہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح صبح ہوتے ہی پیسے لے کر گھر واپس آ جائے گی، لیکن کافی سارا انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ گھر واپس نہ آئی تو میں خود یہاں پر آ گئی، لیکن یہاں پر تو وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ جب مالک نے ایک ایسی بات بتائی جس نے میرے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے۔ مالک نے کہا کہ اب میں اپنی بیٹی سے کبھی نہیں مل سکتی، میں اپنی بیٹی کو بھول جاؤں، کیونکہ اس نے اسے ایک ایسی جگہ بھیج دیا ہے جہاں سے اب وہ واپس نہیں آ سکتی۔ اور اس دن مجھے اس بات کی حقیقت معلوم ہوئی تھی کہ وہ ان لڑکیوں کو کس چیز کے پیسے دیے جاتے تھے۔ وہ لڑکیاں اپنی مرضی سے وہاں پر آ کر کھڑی ہوتی تھیں۔ وہ جگہ خاص طور پر اسی لیے مشہور تھی کہ وہاں پر لڑکیاں موجود ہوتی تھیں جو پیسوں کے لیے کسی بھی امیر آدمی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی۔ امیر آدمی وہاں سے لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے اور ایک رات کے پیسے اگلی صبح انہیں تھما کر چلتا کرتے۔ وہ لڑکیاں یہ کام اپنی خوشی سے کرتی تھیں، اسی لیے اگلی صبح خوشی خوشی پیسے لے کر یہاں سے چلی جاتی، جبکہ میں اس بات سے واقف نہیں تھی۔ اسی لیے میں نے اپنی بیٹی کو وہاں کھڑا کر دیا۔ مالک نے جب میری بیٹی کو دیکھا تو پہلی نظر میں ہی وہ اسے بہت خوبصورت لگی اور وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ یہاں پر آ کر اس سے پتا چلا کہ وہ ایک معمولی سی ملازمہ کی بیٹی ہے، نہ کہ باقی لڑکیوں کی طرح دھندا کرنے والی۔ اس آدمی نے اس بات کا فائدہ اٹھایا تھا اور میری بیٹی کو یہاں سے ایک کوٹھے پر بیچ دیا۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے پیسوں کے لالچ میں آ کر اتنی بڑی غلطی کی تھی، اس بات کا اندازہ مجھے اب ہوا تھا۔ میں نے اس آدمی کی بہت محنت کی کہ وہ میری بیٹی کو وہاں سے رہا کروا دے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ان کا تو کام ہی یہی تھا اور یہیں سے وہ لاکھوں روپے کماتا تھا۔ وہ اس معاملے میں میری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اس نے مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں اپنی بیٹی کو اس دلدل میں بالکل بھی نہیں رہنے دے سکتی تھی، اسی لیے میں نے سوچ لیا کہ میں کیسے بھی کر کے اسے وہاں سے واپس لے آؤں گی۔ میں جانتی تھی کہ اس نے میری بیٹی کو کہاں بھیجا ہے اور میں کسی چیز کی پرواہ کیے بنا اس جگہ پہنچ گئی، اسی کوٹھے پر جہاں اس امیر آدمی نے میری بیٹی کو بھیجا تھا۔ میں یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ اسے میرے ساتھ کبھی نہیں جانے دیں گے۔ جتنے پیسے آدمی نے ان لوگوں سے لیے تھے، اس سے زیادہ پیسے اگر میں انہیں دوں گی تبھی وہ میری بیٹی کو آزاد کریں گے، اور اتنے پیسے میرے پاس ساری زندگی لگا کر بھی میں جمع کرتی تو کبھی جمع نہ ہوتے۔ مجھے اپنی غلطی پر رہ رہ کر غصہ اور افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے پیسوں کے لالچ میں آ کر اپنی پاک دامن بیٹی کو کس جگہ بیچ دیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، لیکن پھر بھی میں اس جگہ پہنچ گئی۔ جب میں نے وہاں جا کر اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا تو سب نے یہی کہا کہ وہ یہاں پر نہیں ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ میری بیٹی یہیں پر موجود ہوگی۔ ایک عورت مجھے سامنے دکھائی دی۔ میں نے اس کی بہت منت کی کہ وہ میری بیٹی کو جانے دے، لیکن اس نے کہا کہ جتنے پیسوں میں انہوں نے میری بیٹی کو اس آدمی سے خریدا ہے، اس سے زیادہ پیسے اگر انہیں دوں گی تو وہ ابھی اسی وقت میری بیٹی کو میرے ساتھ جانے دیں گی۔ وہ لوگ اپنا نقصان کبھی بھی نہیں کرتے اور نہ ہی گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ میری بیٹی خوبصورت ہے، اسی لیے تو انہوں نے میری بیٹی کو مہنگے داموں خریدا تھا تاکہ وہ اس سے زیادہ پیسہ کما سکیں۔
مجھے اس عورت کی باتیں کسی کانٹے کی طرح چبھ رہی تھیں۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی، لیکن وہ میری بات نہ مانی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں اب یہاں سے اسی وقت آؤں جب میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنی ہی بیٹی کو یہاں سے خرید کر واپس لے جاؤں۔ میری بیٹی ان کاموں کے لیے بالکل بھی نہیں تھی، وہ بہت ہی نیک اور پاک تھی، میں اسے اس دلدل میں بالکل رہنے نہیں دے سکتی تھی، لیکن یہ عورت اسے میرے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں تھک گئی تھی، لیکن وہ عورت میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ مایوس ہو کر واپس آنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں واپس آتی، اچانک سے میری نظر کسی جانے پہچانے چہرے پر گئی اور وہیں پر ٹھہر گئی۔ میں اس چہرے کو کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ تو مہر بانو تھی، جسے بہت سال پہلے میں نے اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ نہ صرف اپنے گھر سے بلکہ اپنے شوہر کی زندگی سے بھی اسے نکال دیا تھا۔ اس وقت اس نے بھی میری بہت منتیں کی تھیں اور مجھ سے یہ کہا تھا کہ وہ مجھ سے میرا کوئی حق نہیں چھینے گی، میں صرف اسے اس گھر کے ایک کونے میں پڑا رہنے دوں، کیونکہ اس گھر کے علاوہ اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جس جگہ سے وہ آئی ہے وہ وہاں واپس نہیں جانا چاہتی، لیکن میں نے اس وقت اس کی ایک نہیں سنی تھی اور اسے بنا سوچے سمجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ اور آج مجھے اس کی وہ بات یاد آ رہی تھی، لیکن اس کا تعلق اس بری جگہ سے تھا تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ کچھ لوگ بری قسمت لے کر دنیا میں آتے ہیں، وہ کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ میں فوراً سے اس کے پاس گئی، میں جانتی تھی کہ وہ اس معاملے میں میری ضرور مدد کرے گی۔ اس نے بھی مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور میں نے ساری کہانی اسے کھل کر بتا دی۔ اس نے اسی وقت ایک لڑکی کو کہہ کر میری بیٹی کو بلوا دیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں۔ اس نے میری بیٹی کو میرے ساتھ اس لیے نہیں بھیجا تھا کیونکہ وہ میری بیٹی تھی، بلکہ اس نے میری بیٹی کو اس لیے میرے ساتھ بھیجا تھا کیونکہ وہ شفیق کی بیٹی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ میری بیٹی بہت ہی پاک اور صاف ہے۔ وہ اسے اس دلدل کا حصہ کبھی نہیں بننے دے سکتی تھی جس دلدل کا حصہ وہ تھی۔ اس نے یہاں سے نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہی، اور اس دن اس نے مجھے دوبارہ سے ایک بات کہی تھی کہ اگر کسی انسان کا تعلق کسی بری جگہ سے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ انسان غلط ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے حالات ایسے ہوں، ہو سکتا ہے وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ایسی جگہ کا حصہ بن گیا ہو۔ بجائے ہم اس انسان کی مدد کریں اور اسے اس دلدل سے نکالیں، ہم اسے یہ کہہ کر اپنی زندگی سے اور اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں کہ اس کا تعلق ایک بری جگہ سے ہے اور وہ انسان کردار کا اچھا نہیں ہے۔ اب جیسے میری بیٹی کس طرح سے اس جگہ پہنچ گئی تھی، اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ میری بیٹی بری تھی یا اس کا کردار برا تھا۔ اپنی بیٹی کے کردار کی گواہی مجھ سے زیادہ کون دے سکتا تھا کہ اس کا کردار کتنا پاک ہے؟ اسی طرح سے جو بھی لڑکی یہاں پر موجود ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں پر موجود ہے۔ اس طرح سے میری بیٹی کو زبردستی یہاں لایا گیا تھا۔ بہت سال پہلے اسے بھی اسی طرح سے یہاں لا کر بیچ دیا گیا تھا، اور پھر شفیق کی صورت میں اسے یہاں سے نکلنے کا ایک راستہ ملا۔ شفیق اس سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ ساری دنیا کے خلاف جا کر بھی اسے اپنا لے گا۔ شفیق جانتا تھا کہ مہربانو بری عورت نہیں ہے، وہ کوئی بازاری عورت نہیں ہے۔ اگر وہ اس بازار میں موجود تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ باقی عورتوں کی طرح ہے۔ یہاں رہنے کے باوجود بھی اس نے اپنے آپ کو بہت پاک اور محفوظ رکھا ہوا تھا، اور وہ یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، اور وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو بھی گئی تھی، لیکن میں نے اسے ایک بازاری عورت سمجھ کر قبول نہیں کیا تھا اور اپنے شوہر کی زندگی سے اور اپنے گھر سے نکال کر باہر پھینک دیا، اور پھر مجبوراً اسے اسی دلدل میں اپنی پوری زندگی گزارنی پڑی۔ اسے وہ زندگی گزارنی پڑی جو وہ کبھی نہیں گزارنا چاہتی تھی، مگر وہ میری بیٹی کو کبھی بھی ایسی زندگی جینے نہیں دے گی جس میں پل پل اسے موت کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی لیے اس نے بنا کسی شرط کے میری بیٹی کو آزاد کر دیا اور یہ کہا کہ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے جاؤں۔ اس دن مجھے اپنے ماضی کی غلطیوں کا احساس ہوا تھا۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میں اسے معافی مانگ سکتی تھی، میں اسے کیا کہتی؟ میری وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی تھی، ایک ایسی لڑکی جو کہ پاک دامن تھی، اور اسے ایک ایسی جگہ پر اپنی زندگی گزارنی پڑی تھی جو جگہ اس کے لیے کبھی تھی ہی نہیں، مگر میری خود غرضی کی وجہ سے وہ آج اس جگہ پر موجود تھی اور اس نے اس چیز کو قبول کر لیا تھا۔
میں خاموش تھی اور خاموشی سے اپنی بیٹی کو گھر واپس لے آئی، لیکن اس دن کے بعد سے میں یہ سمجھ گئی تھی کہ اگر کسی انسان کا تعلق کسی بری جگہ سے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ انسان غلط ہے یا پھر برا ہے۔ کبھی کبھار حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کسی ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم نہیں جانا چاہتے۔ اگر کوئی عورت کوٹھے پر بیٹھی ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ عزت دار ہو۔ مجھے اپنے کیے پر دکھ ہوا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد سے میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی یہ غلطی نہیں دہراؤں گی جو میں نے ماضی میں دہرائی تھی، اور جو میں نے پیسوں کے لالچ میں آ کر اپنی بیٹی کو ایک ایسی جگہ بھیج دیا تھا جہاں مجھے ہرگز نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ میں کیسے بھول گئی تھی کہ کوئی بھی کسی کو معمولی سے کام کے اتنے زیادہ پیسے کبھی نہیں دیتا۔ اس دن کے بعد سے میں نے اس گھر کا کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اپنی بیٹی کو بھی میں نے کبھی گھر سے باہر نہیں بھیجا تھا اور اس کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔